أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. یہیں سے نا. اب یہ ہے تیسرا قصہ تیسرے دعوے سے متعلق. 6 قصوں میں سے کتنے گزر گئے؟ 2. تیسرا قصہ تیسرے دعوے سے متعلق. قوم سمود. یہ قوم سمود حجاز اور شام کے درمیان حجر کا علاقہ ہے. حجاز اور شام کے درمیان حجر کا علاقہ ہے، وہاں رہتی تھی. اور ان کو قوم سمود بھی کہتے ہیں اور عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ ان کو قوم سمود بھی کہتے ہیں اور عاد ثانیہ بھی ان کو کہتے ہیں. قوم سمود. تو تیسرا قصہ ہے تیسرے دعوے سے متعلق. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اِلَى سے پہلے محذوف کیا نکلے گا؟ ارسلنا. اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف اخاہم ان کے بھائی صالح کو. یہ کون سے بھائی ہے؟ نسبی ہے. سمجھ گئے؟ نسبی ہے. یہ نسبی بھائی ہے. کل اس پہ بات آئی تھی نا آپ حضرات سے. بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ دعوت صالح دعوت. کہنے لگے اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ. نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود. قد جاءتکم بینۃ من ربکم. تحقیق پہنچ چکے تمہارے پاس بینۃ واضح دلائل یا نشانیاں. تمہارے پاس پہنچ چکے ہیں واضح دلائل یا نشانیاں من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. وہ کیا نشانی ہے؟ فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ. یہ اللہ کی طرف سے ایک اونٹنی ہے تمہارے لیے آیتن بطور نشانی کے. یہ اللہ کی طرف سے. ناقۃ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی اونٹنی، یعنی اللہ کی طرف سے ایک اونٹنی ہے تمہارے لیے آیتن بطور نشانی کے. اب سوال یہ کہ اس کو ناقۃ اللہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کی اونٹنی؟ پوری کائنات اللہ کی ہے. اس کو ناقۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں، حاشیے پہ لکھے کہ یہ اونٹنی بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئی. یہ اونٹنی کس سے پیدا ہوئی؟ کلمہ. یہ تو ایک بطور معجزہ تھا نا، تو اس ترتیب پہ نہیں آئی کہ اونٹنی کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، بلکہ یہ کلمہ کن سے پیدا ہوئی. تو اس کا لقب ناقۃ اللہ پڑ گیا. اس کا لقب کیا پڑ گیا؟ ناقۃ اللہ پڑ گیا. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلمۃ اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی کیا ہے؟ کلمۃ اللہ ہے. سمجھ میں آ گئے؟ تو جہاں پر انسان عام ترتیب کے خلاف کلمہ کن سے وجود میں آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمۃ اللہ کہتے ہیں. یہ بات سمجھ گئے؟ سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے اونٹنی ہے تمہارے لیے بطور نشانی کے. فذروہا. بس اس کو چھوڑ دو. چھوڑنے کا مطلب اس سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا، تنگ مت کرنا. تأکل فی ارض اللہ. وہ کھاتی رہے گی اللہ کی زمین میں. اللہ کی زمین میں کھاتی رہے گی. ولا تمسوها بسوء. اس کو ہاتھ نہیں لگانا برے ارادے سے. برے ارادے سے ہاتھ مت لگانا. فیأخذکم عذاب علیم. ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا. ایک دردناک عذاب تمہیں. جو چیز خزانہ غیب سے بطور معجزے کے آتی ہے اس میں احتیاط بہت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ. اب یہ لوگ کہتے تو خود تھے کہ اس پہاڑ کے درمیان سے اونٹنی نکال کے دکھا دیں،
ان کے مطالبے پر اللہ نے ایک اونٹنی بھیج دی، لیکن اب احتیاط ضروری تھی۔ لیکن اللہ کی شان یہ کہ چونکہ وہ بطور معجزے کے آئی تھی تو اس کا ڈیل ڈول، اس کا جسم، اس کا چہرہ بالکل الگ تھا، اور اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ جب وہ باہر آتی تھی تو جو قوم کے جانور تھے وہ بھاگ جاتے تھے، اور جب پانی پینا شروع کرتی تو پیتی پیتی ایک دن میں سارا پانی ختم ہو گیا۔ تو 3 دن تک تو برداشت کیا، پھر پریشان ہو گئے کہ یہ تو ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے کیوں اونٹنی مانگی۔ سمجھ میں آ گیا؟ وَاسْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ، لکھیں تذکیر انعامات۔ تذکیر کے معنی ہوتے ہیں یاد دلانا۔ کیا کرنا؟ یاد دلانا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو انعامات، احسانات بھی اللہ کے یاد دلائے اپنی قوم کو۔ تذکیر انعامات۔ وَاسْكُرُوا، یاد کرو، إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، جب اللہ نے تمہیں جانشین بنا دیا قوم عاد کے بعد۔ کل بات آئی نا، ایک قوم ہلاک ہوتی تھی تو ان کی جگہ اللہ دوسری قوم کو دے دیتے تھے۔ تو فرمایا جب تمہیں اللہ نے جانشین بنایا قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ، اور تمہیں ٹھکانہ دیا، فی الارض، اس سرزمین میں، تمہیں ٹھکانہ دے دیا اس سرزمین میں، تتخذون من سہولها قصورا، تم بناتے ہو اس زمین کے نرم حصوں میں۔ سہول کا ترجمہ ہے نرم حصے، اس کے نرم حصوں میں بناتے ہو قصوراً، کیا؟ محل۔ اب زمین 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو بالکل چٹیل سخت ہوتی ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں تھوڑی نرم ہوتی ہے۔ اب محل کو بنانے کے لیے تو بہت زیادہ کھدائی اور محنت اور اسباب کرنے پڑتے ہیں، جبکہ گھر کو بنانے کے لیے تو اتنا زیادہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو فرمائے تم بناتے ہو اس کے نرم حصوں میں محل، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تراشتے ہو پہاڑوں کو گھر بنانے کے لیے، تراشتے ہو پہاڑوں کو بیوتن، گھر بنانے کے لیے۔ تو زمین سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہو، پہاڑوں سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہو۔ فَاسْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، اعلیٰ نعمتیں، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، مت پھیلاؤ زمین میں فساد، زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ قال الملأ، عناد قوم، عناد قوم، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، کہاں ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے، کون سے سرداروں نے؟ متکبر، جنہوں نے تکبر کیا تھا قوم کے، ان تکبر کرنے والے سرداروں نے کہا، کس سے؟ للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جا رہے تھے، جو کمزور، اور کمزور کون سمجھا جاتا ہے؟ فرمائے لمن آمن منہم، جو اس قوم میں سے ایمان لے آئے تھے، جو اس قوم میں سے، تو جو بھی ایمان لاتا ہے تعداد میں بھی کم ہوتے ہیں، اور ہمیشہ حیثیت مرتبے میں بھی کم ہوتے ہیں، مال میں بھی کم ہوتے ہیں، تو بڑے کا ذہن بن جاتا ہے کہ یہ کمزور ہے، ضعیف ہے۔ تو ان سرداروں نے ان ایمان لانے والے کمزوروں سے کہا، لمن کے نیچے لکھے بدل، یہ بدل بنے گا، استضعفوا کے لیے کیا بنے گا؟ بدل۔ ان سے کہا، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم جانتے ہو کہ بے شک صالح کو بھیجا گیا ہے اس کے رب کی طرف سے؟ یہ سوال استفہاماً بھی ہو سکتا ہے، استہزاءً بھی ہو سکتا ہے، سمجھ گئے؟ استفہاماً بھی، اور ایک ہوتا ہے نا ایک چیز کو سمجھنے کے لیے کہ بھئی آپ کو یہ پتہ ہے کہ فلاں کو وزیر اعظم صاحب نے بھیجا ہے، یہ استفہام ہو، یا یہ کہ یہ استہزاء، ایک مذاق اڑانا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی آج وہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے وہ فلاں آدمی آئے ہیں، ایک مذاق اڑانے کے لیے کہا۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا کمزور آدمی اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے؟
تو ایمان والوں سے کہا تمہیں پتہ ہے کچھ کہ صالح علیہ السلام بھیجے گئے اپنے رب کی طرف سے؟ قالو، جواب مومنین، جواب مومنین. تو ان ایمان والوں نے کہا انا بما ارسل بہ مؤمنون، بے شک جو دے کر ان کو بھیجا گیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. جو دے کر ان کو بھیجا گیا ہم اس پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ جو کچھ دے کر ان کو بھیجا گیا ہم اس پر. اب دیکھیں، آپ نے ایک نقطے پہ شاید غور نہیں کیا. انہوں نے مذاق اڑانے کے لیے سوال پوچھا تھا مرسل کا. انہوں نے جواب میں کس کو شامل کیا؟ مرسل بہی کو. انہوں نے فرد کا کہا کہ وہ فلاں فرد جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، تمہیں پتہ ہے. انہوں نے کہا وہ جو لے کر آیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ مقصد کی بات کو مقدم رکھا. قال الذین استکبروا، عناد قوم، عناد ضد کو کہتے ہیں. قال الذین استکبروا، کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا. انا بالذی آمنتم بہ کافرون، بے شک جس پر تم لوگ ایمان لے آئے ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں. جس پر تم ایمان لے آئے ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ کافرون، انکار کرتے ہیں. فعقروا الناقۃ، عقروا، مار ڈالا اونٹنی کو. پیچھے بات آئی نا کہ یہ لوگ تو پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، یہ اونٹنی تو ہمارے جانوروں کو پریشان کرتی ہے، پانی ختم کر دیتی ہے. تو پھر ایک عورت تھی جس کے پاس بہت سارے جانور تھے، اس کو سب سے زیادہ نقصان اسی کو تھا. اس نے ایک شخص کو تیار کیا، اس کا نام تھا قدار ابن سالف. قدار یا قدار، دال بھی پڑھا گیا ذال بھی پڑھا گیا. قدار ابن سالف، یہ وہاں کا ذرا بدماش ٹائپ کا آدمی تھا. تو اس کو تیار کیا اور اس کو کہا کہ اگر تم اس اونٹنی کو مار ڈالو گے تو میں تمہیں اپنے جانوروں میں سے اتنے جانور دے دوں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کا تو کام ہی یہی تھا، کرائے پہ کام کرنا. ٹھیک ہے، تو اس نے جو ہے جا کے چھپ کر اس اونٹنی کے پیر کاٹ ڈالے. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ عام اونٹنی تو تھی نہیں، اللہ کی طرف سے آئی تھی. فعقروا الناقۃ، مار ڈالا کس نے؟ قدار نے، بریکٹ میں لکھیں، اونٹنی کو. وعتوا عن امر ربہم، سرکشی کی اپنے رب کے حکم کو ماننے سے. عتو کے معنی سرکشی کرنا. قوم نے سرکشی کی عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم کو قبول کرنے سے. وقالوا، اور کہنے لگے، یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کہنے لگے اے صالح لے آ ہم پر وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے. لے آ ہم پر وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے. ان کنت من المرسلین، اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے. جب اونٹنی کو مارا تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو اب انتظار کرو، اب اللہ کا عذاب آنے سے کوئی چیز مانع نہیں بنی. انہوں نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو لے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تیار بیٹھے ہیں، لے آؤ. سمجھے مذاق ہو رہا ہے. کہا لے آ ہم پر وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے. فاخذتهم الرجفۃ، پکڑ لیا اس قوم کو زلزلے نے. رجفہ کس نے؟ زلزلے نے. اچھا، دوسری جگہ پر اسی قوم کا تذکرہ ہے اور وہاں پر ہے صیحہ، صاد کے ساتھ، صیحۃ. صیحہ کہتے ہیں چنگھاڑ، زوردار آواز کو، زوردار آواز. تو وہاں سے لگتا ہے کہ اس قوم پر صیحہ کا عذاب آیا، اور یہاں لگتا ہے کہ ان پر رجفہ آیا. تو ان پر دونوں قسم کے عذاب آئے تھے، آواز کا عذاب بھی آیا اور زلزلے کا بھی آیا. دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، دونوں آئے ہیں. پکڑ لیا اس قوم کو زلزلے نے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، ہو گئے اپنے گھروں میں جاثمین، اوندھے پڑے ہوئے. اوندھے جانتے ہیں؟ منہ کے بل،
منہ کے بل گرے پڑے تھے اپنے گھروں میں. فتولی عنہم، پس منہ پھیرا. تولا کا فاعل کون ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے منہ پھیرا، یعنی مڑ گئے. جب دیکھے نا قوم پہ عذاب آ رہا ہے، ہلاک ہو رہے ہیں، تو اپنا منہ پھیرا. وقال یا قوم، لکھیں ندائے تحسر و تأسف، ندائے تحسر و تأسف. یہ جو پکارنا تھا یہ حسرت اور افسوس کا پکارنا تھا. سمجھ میں آ گئی؟ تو اب افسوس کر رہے ہیں کہ تم نے میری بات نہیں مانی تو آج یہ انجام ہوا. تو کیا لکھیں گے؟ ندائے تحسر سین کے ساتھ، و تأسف، تأسف افسوس. وقال، اور کہنے لگے، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، تحقیق میں نے تمہیں پہنچایا اپنے رب کا پیغام. میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا. ونصحت لکم، میں نے تمہارے حق میں خیر خواہی کی. ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن افسوس تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کر رہے تھے. تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کر رہے تھے. تمہیں اپنے خیر خواہ برے لگ رہے تھے کہ شاید یہ غلط چل رہا ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے. ولوطاً، لکھیں چوتھا قصہ یہ دوسرے دعوے سے متعلق ہے. اب کون سا قصہ ہے؟ چوتھا قصہ یہ دوسرے دعوے سے متعلق ہے. یہ قوم لوط کا قصہ ہے. ولوطاً کیا نکلے گا؟ وَأَرْسَلْنَا لُوطًا، اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو. قوم لکھیں اہل صدوم، سین دال واو میم، سین دال واو میم، اہل صدوم کے علاقے میں تھے. سمجھ گئے؟ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا اشکال ہے کہ ان کی قوم کو اہل صدوم کہا گیا. تو اشکال یہ ہے کہ اہل صدوم ان کی قوم تو نہیں تھی، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی. ان کی نہیں تھی، بلکہ کن کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام جو ان کے چچا تھے حضرت لوط علیہ السلام کے، وہ تو ان کی قوم تھی. تو جواب یہ ہے کہ ان سے سسرالی رشتہ قائم ہوا تھا. ان سے کیا ہوا تھا؟ سسرالی رشتہ. کن کا قائم ہوا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کا. اس قوم سے سسرالی رشتہ قائم ہوا تھا اس طور پہ کہ خود لوط علیہ السلام کی شادی بھی اسی قوم میں ہوئی اور اپنی بیٹیاں بھی اسی قوم میں دی. سمجھ گیا؟ ایک ہے بیٹی کو لے لینا، ایک ہے بیٹی کو دے دینا. داماد بھی اس قوم کے بنے اور سسر بھی اسی قوم کے بنے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سسرالی رشتہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ گئے؟ تو جہاں سسرال جڑ گیا وہ تو قوم بن گئی. سمجھ گئے؟ اچھا. اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو. اذ قال لقومہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم. قوم کون سی ہے؟ اہل صدوم. کہا اتأتون الفاحشہ، تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو، ایسی بے حیائی کا. ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ کسی نے تم پر سبقت نہیں کی. کسی نے تم پر، سبقت کے معنی آگے بڑھنا، کسی نے سبقت نہیں کی. بہا، اس بے حیائی میں. من احد من العالمین، تمام جہان والوں میں سے کسی نے بھی. یہ مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے، مرد سے. اور یہ دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ خلاف فطرت چلے یہ لوگ، فطرت کے خلاف. اللہ نے یہ نظام رکھا نہیں. انسان کی فطرت اس چیز کی نفی کرتی ہے کہ یہ قضائے شہوت غیر جنس یعنی مرد سے کر لے. نعوذ باللہ من ذالکم. تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا.
اور جہاں فطرت کے خلاف انسان چلتا ہے تو اللہ کے عذاب کا بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایسی بے حیائی پہ آ گئے ہو کہ جس پر تمام جہان والوں میں سے کوئی بھی تم سے سبقت نہیں لے سکا، تم اس کے بانی مبانی بن رہے ہو۔ انکم لتأتون الرجال شہوتاً، بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت سے، مردوں کے پاس آتے ہو شہوت سے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کے، حلال راستے کو چھوڑ کے حرام پہ آ رہے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ حقیقت میں تم ایسی قوم ہو مسرفون، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہو، حد سے۔ وما کان جواب قومہ، لکھے عناد قوم، عناد قوم نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، الا مگر کہنے لگے، ان قالو، ان کی قوم کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا مگر یہ کہ کہنے لگے، اخرجوہم من قریتکم، نکال دو ان کو اپنے علاقے سے، نکال دو ان کو اپنے علاقے سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک باز بننا چاہتے ہیں۔ یہ ہر زمانے کا اسلوب ہے، جہاں حق کی، ہدایت کی، خیر کی، حیا کی بات ہوگی تو جو ظالم طبقہ ہوگا وہ کہے گا ان کو نکالو، یہ چند لوگ ہیں ان کو یہاں سے نکالو، یہ بہت زیادہ جو ہے پاک باز بننے چلیں۔ تو زیادہ تر اکثریت جو ہوتی ہے وہ بے حیائی کی طرف مائل ہوتی ہے، وہ بے حیائی والا ذہن رکھتی ہے کہ چلو یہ بے حیائی ہمیں چاہیے۔ تو اور جو خیر والا طبقہ ہے، وارثین انبیاء والا طبقہ ہے، وہ اس میں رکاوٹ بنتا ہے ہمیشہ۔ سمجھ میں آ گئی کہ یہ لوگ پاک باز بننے چلے ہیں، یتطہرون سمجھ گئے، باب تفعل ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، لکھے ثمرہ اتباع، کیا لکھیں گے؟ ثمرہ اتباع، ہم نے نجات دی ان کو بھی، وَأَهْلَهُ، اہلہ کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ان کے گھر والوں کو یا ان کے ماننے والوں کو، ان کے ماننے والوں کو ہم نے نجات دی ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو یا ان کے ماننے والوں کو، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لیکن اسمہا واہلہ، بیوی کا نام کیا تھا؟ واہلہ، واو الف ہا، حلوے والی ہاں نہیں، ہا ہاتھی والی، اسمہا واہلہ، وہ بچ نہیں سکی، نجات نہیں ملی۔ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، اس لیے کہ یہ اس قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، یہ ان کو اطلاعات دیتی تھی، اندر کی باتیں بتاتی تھی، ہلاک ہو گئی۔ سمجھ گئے؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ثمرہ عناد، اس عناد کا انجام کیا ہوا کہ ہم نے برسائی ان پر مطرن، یہ مفعول مطلق ہے، نئی طرح کی بارش۔ کون سی بارش؟ بھئی ایک تو عام بارش ہے نا، پانی برس جاتا ہے، قوم لوط پر جو بارش برسی ہے وہ نئی طرح کی ہے۔ کیوں؟ پتھروں کی بارش ہوئی، پتھروں کی بارش ان پر ہو گئی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھ لو کیا انجام ہوا جرم کرنے والوں کا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، لکھے پانچواں قصہ دوسرے اور تیسرے دعوے سے متعلق، پانچواں قصہ دوسرے اور تیسرے دعوے سے متعلق۔ وَأَرْسَلْنَا، محذوف کیا نکلے گا؟ اور بھیجا مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ اچھا، اب یہاں بات سمجھ لیں کہ لفظ مدین آیا، یہ مدین جو ہے یہ علاقے کا بھی نام ہے، ایک علاقہ مدین عرب میں آج بھی ہے، اور اس قوم کا نام بھی مدین ہے، قوم، علاقہ بھی مدین اور قوم بھی مدین۔ اور یہ جو مدین تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا مدین ابن ابراہیم۔ سمجھ میں آ گئی؟ ان کا نام تھا مدین ابن ابراہیم۔
اس نسبت سے قوم کو بھی مدین کہتے تھے اور علاقے کو بھی مدین کہتے تھے، اصحاب مدین۔ اچھا، اسی طرح اس قوم کو اصحاب الایکہ بھی کہتے ہیں، جو قرآن کریم میں نا اصحاب الایکہ، تو یہی قوم ہے حضرت شعیب علیہ السلام والی۔ تو ان کو اصحاب الایکہ بھی کہتے تھے، اس لیے کہ یہاں پر ایک جنگل تھا، ایکہ کہتے ہیں جنگل کو، تو یہاں پر ایک جنگل تھا، اس نسبت سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اصحاب الایکہ تھے۔ ہم نے بھیجا مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، قالا، تبلیغ شعیب، قال شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ۔ اب یہاں پر ایک نحوی بات سمجھ لیں چھوٹی سی، الہ غیرہ، ترکیب کے اعتبار سے غیر الہ بنے گا موصوف اور غیرہ بنے گا اس کی صفت، ہے نا؟ تو اشکال یہ ہے کہ موصوف صفت میں اعراب کے اعتبار سے مطابقت شرط ہے نا؟ تو الہ ہے مجرور، غیرہ ہے مرفوع، موصوف کا اعراب الگ ہے، صفت کا اعراب الگ ہے۔ خرابی آ گئی نا؟ آ گئی نہیں آئی؟ آ گئی۔ اشکال سمجھ گئے؟ تو جواب سمجھے دوستو، غیرہ یہ الہ کی صفت ہے، اور الہ یہ لفظاً مجرور ہے۔ یہ کیا ہے؟ لفظاً، یہ لفظاً مجرور ہے من کی وجہ سے، یہ لفظاً مجرور ہے من کی وجہ سے۔ باقی یہ ما مشبہ بلیس کا اسم ہے، یہ جو پیچھے گزرا نا ما لکم، باقی یہ ما مشبہ بلیس کا اسم ہے، لہذا محلاً و معناً مرفوع ہے۔ محلاً و معناً کیا ہے؟ مرفوع ہے، تو غیرہ کا اس کی صفت بننا صحیح ہے۔ اب سمجھے؟ سمجھ میں آئی؟ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، آ چکا تمہارے پاس، بینۃ کوئی معجزہ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو، تحقیق تمہارے پاس آ چکا، بینۃ، کیا ترجمہ لکھیں گے؟ کوئی معجزہ، صرف معجزہ مت لکھیں، کوئی معجزہ۔ اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں، تمہارے پاس کوئی معجزہ آ چکا تمہارے رب کی طرف سے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا معجزہ آیا قوم شعیب پر؟ قرآن کریم میں اس معجزے کی وضاحت نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے نا؟ نہیں ہے، تو لہٰذا ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہم بھی اس کو کیا رکھیں؟ مبہم رکھیں گے۔ ابہموا ما ابہمہ اللہ، کوئی معجزہ آیا ہے، سمجھ گئے؟ تحقیق تمہارے پاس معجزہ آ چکا تمہارے رب کی طرف سے، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پس پورا کرو ناپ کو اور تول کو۔ اس قوم کے اندر جو بیماری اور مرض پیدا ہوا تھا وہ تھا معاشرتی مرض۔ تاجر قوم تھی، بازار میں بیٹھ کر ناپ تول میں کیا کرتی تھی؟ کمی کرتی تھی، ڈنڈی مار دیتی تھی، لوگوں سے پیسے پورے لیے، سامان کم تول کر دیا۔ تو فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پورا کر کے دو، کیل ناپ کو، اور والمیزان اور تول کو۔ تو کیل اور میزان سمجھتے ہیں نا؟ کیل کہتے ہیں پیمانے کے ساتھ ناپنا، ایک پیمانہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، جیسے آپ دودھ لینے گئے تو 1 لیٹر کا پیمانہ الگ ہے، 2 لیٹر کا الگ ہے، 1 پاؤ کا الگ ہے، تو پیمانے کے ساتھ ناپنا یہ کیا ہے؟ کیل ہے۔ اور میزان ترازو کے ساتھ ناپنا، ترازو کے ساتھ۔
ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور گھٹا کے مت دو لوگوں کو ان کی چیزیں، لا تبخسوا کم کرنا، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، گھٹا کے مت دو، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ، بعد اصلاحها اس کی درستگی کے بعد، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ ڈاکو بھی تھے، لوگوں کو لوٹتے تھے۔ ایک تو دکانوں میں گڑبڑ کی نا، ناپ تول میں کمی کی، جب شام کو دکانیں بند کر دی، اندھیرا ہوا تو پھر جا کے راستوں میں بیٹھتے تھے۔ کوئی مسافر گزر رہا ہے تو اس کو کہا نکالو جیب میں جو موبائل وغیرہ ادھر دے دو۔ یہ اس وقت سے نظام چل رہا ہے، سمجھ گئے؟ تو زمین میں فساد مت پھیلاؤ اس کی درستگی کے بعد، ڈاکے ڈالتے تھے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ ولا تقعدوا بکل صراط توعدون، اور مت بیٹھا کرو ہر راستے میں، توعدون دھمکیاں دینے کے لیے، سمجھ گئے نا؟ توعدون کے معنی کیا ہے؟ دھمکیاں دینے کے لیے، راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رات دیر تک انسان کو گھر سے باہر نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ چیز اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ اور مت بیٹھا کرو تمام راستوں میں دھمکیاں دینے کے لیے، وتصدون عن سبیل اللہ، اور تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمن بہ، ان کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے جرم بتائے جا رہے ہیں، جرم، اور تم روکتے ہو کس سے؟ اللہ کے راستے سے ان کو جو اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ وتبغونها عوجا، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں کمزوری، اللہ کے راستے میں کمزوریاں تلاش کرتے ہو، کجی تلاش کرتے ہو۔ واذکروا، یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، جب تم بہت تھوڑے تھے، تھوڑے سے تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی، تذکرہ نہیں تھا۔ فکثرکم، اللہ نے تم میں اضافہ کیا، تمہیں بڑھا دیا، تمہیں بڑھا دیا اللہ نے۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، غور کرو، دیکھ لو کہ کیا انجام ہوا فساد پھیلانے والوں کا، مفسدین کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اگر لے آئے تم میں سے ایک جماعت، طائفہ جماعت کو کہتے ہیں، جماعت کو طائفہ کہتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا اگر تم میں سے ایک جماعت آمنو، کیا کرے؟ ایمان لے آئے، بالذی، لکھیں اس دین پر، اس دین پر، ارسلت بہ، جو دے کر مجھے بھیجا گیا، وطائفۃ لم یؤمنوا، اور وہ جماعت جو ایمان نہ لائے۔ اب پیغمبر تسلی دے رہے ہیں اپنی قوم کو، کیا کر رہے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں پریشان مت ہو، اگر ایک جماعت ایمان لے آئے اور ایک جماعت ایمان نہ لائے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فاصبروا، تم صبر کرتے رہو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان عملی فیصلہ فرما دے۔ یحکموں کا کیا ترجمہ ہوگا؟ عملی فیصلہ۔ عملی فیصلے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اپنی آنکھوں سے عملی فیصلہ ہوگا، نظر آئے گا کہ اللہ کی پکڑ، عذاب کس پہ آ رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان عملی فیصلہ فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، عناد قوم، عناد قوم، کہا ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے، متکبر سرداروں نے جب دیکھا تو کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب ہم ضرور نکال دیں گے تجھے بھی، تجھے بھی نکال دیں گے، اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہوگا اور جو مومن تیرے ساتھ ہے، اور جو مومن تیرے ساتھ ہے، یہ ترجمہ لکھیں گے۔ تجھے بھی نکال دیں گے اور جو مومن تیرے ساتھ ہے ان کو بھی نکال دیں گے، من قریتنا، اپنے علاقے سے، او لتعودن فی ملتنا،
یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تم سب لوٹ آؤ فی ملتنا ہمارے دین میں. تو ظالم کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمارے علاقے سے نکلو، سامان اٹھاؤ جاؤ ختم، یا یہ کہ جو ہم کر رہے ہیں انہی طریقوں میں آ جاؤ، اسی کو اختیار کر لو. تو انہوں نے بھی یہ دو آپشن رکھے کہ یا تو ہمارا علاقہ چھوڑ دو یا ہمارے اسی سابقہ ترتیب دین میں کیا کر لو، واپس لوٹ آؤ. اس پر اشکال یہ ہے کہ عام لوگوں کو یہ کہنا وہ تو درست ہے، اس لیے کہ عام لوگ تو وہ تھے جو پہلے اسی شرک میں مبتلا تھے، لیکن شعیب علیہ السلام کی محنت سے ایمان لے آئے. تو انہوں نے کہا کہ تم واپس اسی طریقے میں چلے جاؤ. کس طریقے میں؟ شرک والے میں. تو قوم سے تو جو ایمان لائے تھے ان سے تو یہ بات کہنا صحیح ہے، او لتعودن فی ملتنا، لیکن شعیب علیہ السلام تو کبھی بھی حالت شرک میں نہیں رہے نا، نعوذ باللہ. تو ان کو کیسے کہا کہ تم بھی ہمارے طریقے میں دوبارہ لوٹ آؤ؟ لوٹنا تو وہاں ہوتا ہے جہاں انسان ایک مرتبہ ہو کے آیا ہوتا ہے. اشکال سمجھے؟ تو ان کو لتعودن کیسے کہا؟ اس کے چند جوابات ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ تغلیباً کہا. کیا کہا؟ تغلیباً. تغلیباً کے معنی ہوتے ہیں اکثر کا لحاظ کرتے ہوئے. مثال کے طور پہ آپ دورہ تفسیر کے 30 طلبہ ہیں اور آپ میں سے 25 طلبہ پچھلے سال حیدرآباد میں عشرہ لگا کے آئے ہیں، اور وہ حیدرآباد کا کوئی ساتھی نظر آ جائے اور وہ آ کے آپ سے کہے بھئی اس سال بھی آپ سب دوبارہ آئے نا، آپ سب، حالانکہ سب تو نہیں گئے تھے، کتنے گئے تھے؟ لیکن اکثریت تھی تو، اور کم وہ تھے جو نہیں گئے تھے. تو ایسی صورت میں انسان جو جملہ بولتا ہے تو لحاظ کس کا کرتا ہے؟ اکثریت کا. تو انہوں نے تغلیباً یہ کہا. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نبوت سے پہلے خاموش رہتے تھے. جب تک شعیب علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی تو زیادہ تر کیا رہتے تھے؟ خاموش. تو قوم یہ سمجھتی تھی کہ یہ ہمارے مذہب پر ہے. قوم کیا سمجھتی تھی؟ کہ یہ ہمارے مذہب پر ہے. لیکن جب بعد میں نبوت کا اعلان کیا تو اب انہوں نے کہا کہ واپس آ جاؤ ہمارے طریقے پر. تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں لتعودن فرمایا، عاد یعود، اور عاد یعود کے معنی ہے لوٹنے کے، جس پہ اشکال ہو رہا ہے. لیکن کبھی کبھی عادہ کو سارا کے معنی میں لیا جاتا ہے. سارا، صاد الف را، سارا یسیرو. سمجھ گئے؟ تو اب لتعودن اس کا معنی ہوگا لتصیرن. کیا ہوگا؟ لتصیرن. اور اس کا ترجمہ اب لوٹنے کا نہیں ہوگا، لتصیرن، یا تم آ جاؤ، یا تم آ جاؤ ہمارے دین کے اندر. پہلے نہیں تھے لیکن اب آ جاؤ. سمجھ گئے؟ قال اولو کنا کارہین. قال اس کا فاعل ہے حضرت شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام نے فرمایا اولو کنا کارہین، چاہے ہم ناپسند کرنے والے ہوں. سمجھے؟ انہوں نے کہا کہ تم تو ہمیں کہہ رہے ہو کہ یا تو علاقہ چھوڑ دو یا ہمارے دین کو اختیار کر لو، تو چاہے ہمیں تمہارا یہ دین پسند نہیں ہو تب بھی آئے. زبردستی ہے. سمجھ گئے؟ چاہے ہم ناپسند کرنے والے ہوں. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا. تحقیق ہم نے اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھا پھر تو. یہ ان کا جواب چل رہا ہے ایمان والوں کا. پھر تو گویا ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا. ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹ کے آ جائے تمہارے طریقے میں، اگر ہم لوٹ کے آئے تمہارے طریقے میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس طریقے سے نجات دے دی. سمجھے؟ ایمان والوں نے کہا کہ اگر ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں
تو گویا پھر تو ہم نے اللہ کے سامنے جھوٹ بولا. کیا مطلب؟ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، شرک سے نکالا، ایمان میں داخل کیا، تو ہم ایمان میں داخل ہوئے تھے یہ کہہ کر کہ اللہ اب اس حق کے راستے سے نہیں ہٹیں گے، اب اس حق کے راستے سے اب تمہارے کہنے پر اگر واپس جاتے ہیں تو گویا اس وقت ہمارا کہنا کیا تھا؟ جھوٹ تھا. ہم جھوٹ بول رہے تھے اللہ پاک کو. سمجھ گئے؟ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا، ہمارے لائق اور مناسب نہیں، یہ ترجمہ ہے. وَمَا يَكُونُ لَنَا، ہمارے لائق و مناسب نہیں کہ ان نعود فیہا، کہ ہم دوبارہ اس طریقے میں لوٹ جائیں، اس کفر میں، شرک میں. یہ ہمارے لیے نہ لائق ہے اور نہ مناسب ہے. الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا، یعنی یہ بھی وضاحت کر دی کہ یہ ایمان پر مضبوطی اور جماؤ یہ بھی اللہ کی توفیق سے. اگر اللہ پاک نے کوئی اور فیصلہ ہمارے حق میں چاہا تو پھر ہم نہیں کر سکیں گے. وسع ربنا کل شیء علما، وسع کا ترجمہ ہے فراخ، وسعت، فراخی، کشادگی. ہر چیز پر ہمارے رب کی فراخی ہے باعتبار علم کے. ہر چیز پر ہمارے رب کی کیا ہے؟ فراخی ہے. باعتبار کس کے؟ کوئی چیز اس کائنات کی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. سمجھ رہے؟ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا. پھر دعا مانگی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. یہ دعائے شعیب ہے، دعائے شعیب کا اے ہمارے رب افتح بیننا وبین قومنا، عملی فیصلہ فرما دے. افتح کیا کر لے؟ عملی فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ. وانت خیر الفاتحین، اور آپ ہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا ان کی قوم کے کافر سرداروں نے، ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم لوگوں نے شعیب کی اتباع کی، اس کے پیچھے چلے، انکم اذا لخاسرون، تو بے شک تم لوگ اس وقت نقصان اٹھانے والے ہوگے. نقصان اٹھا لوگے. کیا اٹھا لوگے؟ نقصان. دھمکیاں دی ماننے والوں کو، ایمان والوں کو. فاخذتهم الرجفۃ، پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. رجفہ زلزلہ، زلزلے نے ان کو پکڑا. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، اوندھے، منہ کے بل گرے پڑے تھے. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، تو جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا. کأن لم یغنوا فیہا، یغنوا کا ترجمہ لکھے یقیموا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ لوگ یہاں پر رہے ہی نہیں سمجھے. یعنی اس طرح بستی پر عذاب آیا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہاں کبھی کوئی رہتا ہی نہیں تھا. کأن لم یغنوا فیہا یقیموا، تو جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی گویا کہ وہ یہاں رہے ہی نہیں. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وہی لوگ خسارے والے تھے. فتولی عنہم، پس منہ پھیر لیا ان سے. جب قوم پہ عذاب آتا ہے تو پیغمبر کو افسوس ہوتا ہے، دل دکھتا ہے، تو اب منہ پھیر کے چلے گئے، پھیر دیا ان سے منہ. وقال، کیا لکھیں گے؟ ندائے تحسر، ندائے تحسر و تأسف. اور شعیب علیہ السلام کہنے لگے یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، تحقیق میں نے تمہیں پہنچائے اپنے رب کے پیغامات. یہاں رسالات جمع ہے، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچائے. وَنَصَحْتُ لَكُمْ، تمہارے ساتھ خیر خواہی کی.
پھر کہنے لگے فَكَيْفَ آسَ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ، میں کیوں کر غم کھاؤں ان لوگوں پر جو انکار کرنے والے تھے، میں کیوں کر غم کھاؤں، کیف آسا، میں کیوں غم کھاؤں، کیوں اپنے آپ کو جلاؤں ان لوگوں پر جو کہ انکار کرنے والے تھے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو غم اور افسوس بھی طلب والوں پہ ہوتا ہے، غیر طلب والوں پر تو انسان کو افسوس کرنا ہی نہیں چاہیے، وہ تو ایسے ہی اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ مِّن نَبِيٍّ، لکھے سنت اللہ کا بیان۔ کس کا بیان؟ سنت اللہ، اللہ کی ایک عادت مبارکہ ہوتی ہے، ایک ضابطہ جس کو کہتے ہیں، اس ضابطے کو یہ حضرات تعبیر کرتے ہیں سنت اللہ۔ کس سے؟ سنت اللہ سے، اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ اور اللہ کا ضابطہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، نہیں بھیجا ہم نے کسی علاقے میں کسی نبی کو۔ اب یہاں پر دیکھیں قریتن لفظ آ رہا ہے اور کئی جگہوں پہ آپ کو یہی ملے گا، حالانکہ عربی میں قریہ کس کو کہتے ہیں؟ بستی کو، گاؤں کو کہتے ہیں۔ تو پیغمبر تو صرف گاؤں اور بستیوں میں تھوڑی مبعوث ہوئے، ملکوں میں، شہروں میں گئے، تو لہٰذا لکھیں قریتن یہ لفظ عام ہے، شہر پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، بلکہ ایک بڑے ملک پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ شہر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، شہر پر، اور بلکہ ایک بڑے ملک پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قریتن سے ہمیشہ یہ مت سمجھیں کہ بستی مراد ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، نہیں بھیجا ہم نے کسی علاقے میں کسی پیغمبر کو۔ نبیین کے بعد محذوف نکالنا ہوگا فَكَذَّبُوهُ، کیا نکالیں گے؟ فَكَذَّبُوهُ، ورنہ ترجمہ نہیں ہوگا۔ نہیں بھیجا ہم نے کسی علاقے میں کسی نبی کو، فَكَذَّبُوهُ، پھر کیا ہوا ہو؟ اس علاقے والوں نے اس پیغمبر کی تکذیب کی، الا، مگر یہ کہ اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، اخذنا کے نیچے لکھے ابتدائی تنبیہ، ابتدائی، پیغمبر کی بات نہ ماننے پر فوراً عذاب نہیں آتا، ابتداً کیا ہوتی ہے؟ تنبیہ ہوتی ہے، ڈانٹا جاتا ہے، تو ابتدائی تنبیہ۔ تو اللہ نے فرمایا جب بھی کسی پیغمبر کو علاقے نے جھٹلایا تو نتیجہ کیا ہوا؟ اخذنا اہلہا، ہم نے پکڑا، اہلہا، وہاں کے رہنے والوں کو، اس علاقے کے رہنے والوں کو ہم نے پکڑا، بالبأساء، تنگ دستی میں، والضراء، اور بیماری میں۔ یہ تنگ دستی اور بیماری یہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہوتی ہے کہ باز آ جاؤ۔ ہم نے پکڑا علاقے والوں کو تنگ دستی اور بیماری میں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کر لے، تاکہ وہ عاجزی اختیار کر لے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، لکھے استدراج و ابتلا، استدراج و استدراج کہتے ہیں ڈھیل دینا، ڈھیل دینا، اور ابتلا کے معنی ہوتے ہیں آزمانا۔ تو کبھی اللہ نافرمان کو بھی نعمتیں دے دیتے ہیں، نافرمانوں کو، لیکن وہ نعمتیں اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ وہ بطور استدراج اور ابتلا کے ہوتا ہے کہ اب کیا کرتے ہیں یہ لوگ۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے تبدیل کیا بدحالی کی جگہ، سیئہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ بدحالی، اس کی جگہ تبدیل کر کے کس کو لے آئے؟ الحسنہ، خوشحالی کو۔ کس کو؟ خوشحالی کو۔ حتی عفو، لکھیں کثروا، عفو کا ترجمہ کیا ہے؟ کثروا، یہاں تک کہ جب وہ زیادہ ہو گئے،
کیا ہو گئے؟ زیادہ۔ اب عفو پر حاشیے میں لکھیں کہ اس سے کثرت مالی اور کثرت افرادی دونوں مراد ہیں۔ اس سے کثرت مالی اور کثرت افرادی، وہ زیادہ ہو گئے باعتبار مال کے بھی، باعتبار افراد کے بھی۔ وقالو، تو کہنے لگے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے باپ داداؤں پہ بھی بدحالی اور خوشحالی آتی رہتی تھی۔ ہمارے باپ داداؤں پر بھی بدحالی اور خوشحالی آتی رہتی تھی۔ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ یعنی گویا کہ ایسا انداز اختیار کیا کہ یہ جو ہم پر پہلے برے حالات تھے اب اچھے ہو گئے، یہ کوئی ہمارے ساتھ خاص معاملہ نہیں ہے کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں ایسا ہوا، یہ تو ایک چلتا ہوا سسٹم ہے، کبھی اچھا ہو جاتا ہے، کبھی پھر برا ہو جاتا ہے، کبھی یہ اس طرح ہے۔ سمجھ میں آ گئے؟ تو اس کو اللہ کے ایک نظام کو ایک چلتا ہوا سلسلہ قرار دیا تاکہ کسی کو اللہ کی طرف توجہ نہ ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے باپ داداؤں کو بھی بدحالی اور خوشحالی پہنچتی تھی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو اللہ نے فرمایا جب انہوں نے یہ بات کی تو ہم نے ان کو پکڑ لیا بغتتاً، اچانک۔ ان لوگوں کو ہم نے کیا کیا؟ اچانک پکڑا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں احساس تک نہیں تھا اس چیز کا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پکڑ اتنی اچانک آئی کہ انہیں احساس تک نہیں تھا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، لکھے ترغیب الی الایمان، ترغیب الی الایمان۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بے شک یہ بستی والے، علاقے والے ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کر لیتے۔ یہ اللہ نے عمومی ضابطہ ذکر کیا ہے، کسی خاص قوم کا، کسی خاص علاقے کا ذکر نہیں، عمومی بات ہے کہ کوئی بھی علاقے والے، بستیوں والے اگر ایمان لے آئے، آمنو کے نیچے لکھیں درستگی عقائد، درستگی عقائد، اور اتقوا کے نیچے لکھیں درستگی اعمال۔ جو قوم، جو طبقہ اور جو علاقہ اپنے عقائد کی اصلاح کر لے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، دو چیزیں ذکر کی، تو اللہ نے فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر آسمانوں اور زمینوں کی برکتیں کھول دیں گے، آسمانوں اور زمینوں کی برکتیں کھول دیتے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تکذیب کی، جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس ہم نے پکڑ لیا ان کو بسبب اس کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یکسبون کے بعد محذوف نکلے گا المعاصی، معاصی، ہم نے ان کو پکڑا بسبب اس کے جو نافرمانیاں وہ کیا کرتے تھے۔ سمجھ گئے؟ افامن اہل القرى، لکھے تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی، کیا مطمئن ہو گئے بستی والے، علاقے والے کہ آ جائیں ان پر ہماری پکڑ بیاتن، راتوں رات، وہم نائمون، جبکہ وہ سو رہے ہوں؟ کیا مطمئن ہو گئے؟ کیا مطمئن ہو گئے، بے خوف ہو گئے اہل القرى، بستی والے، علاقے والے، کس بات سے؟ کہ ان یأتیہم بأسنا بیاتن، کہ آ جائے ان پر ہماری پکڑ بیاتن، راتوں رات، جبکہ وہ سو رہے ہو۔ او امن اہل القرى، یا بے غم ہو گئے، یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ بے غم ہو گئے بستیوں والے کہ ان یأتیہم بأسنا ضحی، کہ آ جائے ان پر ہماری پکڑ ضحن، دن چڑھے، دن چڑھے، یا لکھیں چاشت کے وقت۔ کس کے وقت؟ آ جائے ان پر ہماری پکڑ چاشت کے وقت، وہم یلعبون، جبکہ وہ لہو و لعب میں مشغول تھے، جبکہ وہ لہو و لعب میں مشغول تھے۔ افامنوا مکر اللہ،
کیا یہ لوگ مطمئن ہو گئے اللہ کے داؤ سے؟ مکر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ داؤ۔ کیا یہ لوگ اللہ کے داؤ سے مطمئن ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے داؤ سے مطمئن نہیں ہوتے مگر وہی قوم جو خسارے میں ہوتی، وہ بے فکر ہو جاتی۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، اولم یہد، یہد کا ترجمہ لکھ کے یتبین، کیا لکھیں؟ کیا واضح نہیں ہوا؟ کیا واضح نہیں ہوا؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، یرثون الارض، جو زمین کے وارث بنائے گئے، من بعد اہلها، وہاں والوں کی ہلاکت کے بعد۔ اہلہا سے پہلے محذوف نکالنا پڑے گا، ہلاک اہلہا۔ کیا نکالیں گے؟ ہلاک اہلہا۔ جو لوگ پہلے اس جگہ رہتے تھے ان کو ہلاک کرنے کے بعد جن کو وارث بنایا، سمجھ رہے نا؟ تو وارث بننے والوں کو سمجھ نہیں آیا ابھی تک، سمجھ رہے دوستوں؟ اولم یہد للذین، کیا ظاہر نہیں ہوا، واضح نہیں ہوا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث بنائے گئے؟ کب بنائے گئے؟ من بعد اہلہا، اس زمین والوں کے ہلاک کرنے کے بعد۔ کیا واضح نہیں ہوا؟ اللَّوْ نَشَاءُ، لکھیں فاعل مؤخر لم یہد۔ یہ جو اللَّوْ نَشَاءُ ہے یہ ترکیب میں کیا بنے گا؟ فاعل مؤخر کس کے لیے؟ لم یہدی کے لیے۔ اب ترجمہ صحیح بیٹھے گا۔ کیا واضح نہیں ہوا ان لوگوں کے لیے کون سی بات؟ کہ اللَّوْ نَشَاءُ، کہ اگر ہم چاہیں، اصبناہم، اہلکناہم۔ کیا ترجمہ ہے اصبناہم؟ اہلکناہم، اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ہلاک کر دیں گے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ تو جس اللہ نے ان سے پہلے والوں کو ہلاک کیا، کیا وہ ان کو نہیں کر سکتے؟ ان پر یہ بات صاف نہیں ہوئی؟ وَنَتْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، لیکن سبب غفلت، سبب غفلت، اور ہم مہر لگا دیں گے ان کے دلوں پہ۔ کیا لگا دیں گے؟ مہر لگا دیں گے ان کے دلوں پہ۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس وہ سن نہیں سکیں گے۔ نیچے لکھے بالقلب، بالقلب، مہر دلوں پہ لگی تو لہٰذا اب دلوں میں سننے کی صلاحیت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ کان سے تو انسان بہت کچھ سنتا ہے لیکن قبولیت کا تعلق کانوں کے سننے سے ہے نہیں، دلوں کے سننے سے، سمجھ گئے؟ تو جب انسان اہل اللہ کی باتوں کو سنتا ہے دلوں کے کان کھول کے تو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر یہ کان صرف کھول کے سنتا ہے تو پھر فائدہ نہیں ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے بالقلب لکھیں۔ بس وہ سن نہیں سکتے کس کے ساتھ؟ دل کے ساتھ۔ تلک القرآن قص علیک من انبائها، لکھیں خلاصہ ما سبق برائے تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلاصہ ما سبق، ما سبق کے معنی کیا ہے؟ جتنی باتیں پیچھے گزری نا اب اس سب کا خلاصہ ہے، اور اس خلاصے کا مقصد یہ کہ اللہ پاک اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا تلک القری، یہ جتنے علاقے ہیں، جتنی بستیاں گزری، نقص علیک من انبائها، ہم بیان کر رہے ہیں آپ کو، من انبائها، اس کی خبریں۔ ہم نے کیا کیا؟ ان علاقوں کی خبریں آپ کو بیان کر دی، قصے سنائے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق آئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر بالبینات، نشانیاں لے کر۔ ان سب کے پاس ان کے پیغمبر گئے تھے، نشانیاں معجزات لے کر گئے۔ فما كانوا ليؤمنوا، پس نہیں تھے وہ لوگ ایمان لانے والے، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ اللہ نے ایک سبب بتایا، فرمایا کہ بما كذبوا من قبل، بسبب اس کے
کہ وہ جھٹلا چکے تھے شروع میں ہی. من قبل کے نیچے لکھے ابتداءً، بسبب اس کے کہ وہ جھٹلا چکے تھے کس میں؟ شروع میں. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، یہ انسان کی ایک عجیب فطرت ہے، اگر کسی چیز کے بارے میں زبان سے کچھ نکل گیا شروع میں، بعد میں سمجھ بھی جائے کہ غلط کہا تھا، لیکن اب کیا کہتا ہے، یار اب تو پیچھے ہٹتے ہوئے جو ہے وہ غلط ہو جائے گا. تو ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے، مولانا منظور نعمانی صاحب، کہ 2 طلباء میں بحث ہو گئی. 2 کتاب پڑھ رہے تھے، ایک کے پاس مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی کتاب تھی، ایک کے پاس حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی کتاب تھی. تو ظاہر سی بات ہے، انسان جس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے اس کے مصنف سے متاثر ہو جاتا ہے. تو دونوں میں بحث ہو گئی. ایک نے کہا کہ شاہ اسماعیل شہید بڑے عالم تھے، دوسرے نے کہا نہیں، مولانا ابوالکلام آزاد بڑے عالم تھے. یہ بحث ہو گئی. تو بحث جب بڑھ گئی تو باقی طلباء آ گئے کہ بھئی کیا ہوا. انہوں نے کہا یہ ہوا. تو انہوں نے کہا اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، شاہ اسماعیل شہید تو بہت بڑے انسان ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد تو بعد میں ہندوستان کے عالم گزرے، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ بڑے عالم کون ہیں، شاہ اسماعیل شہید ہے. تو اس نے کہا کہ ہے تو اسی طرح، لیکن منہ سے نام نکل گیا ہے، اب کیسے پیچھے ہٹوں؟ نہیں سمجھے؟ کہا اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں. تو فطرت ہے انسان کی. تو دیکھیں اللہ نے بھی فرمایا نا کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لا سکتے تھے، اس لیے کہ ابتداءً کیا کر چکے تھے؟ کفر. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتے ہیں کافروں کے دلوں پہ. وما وجدنا لاکثرهم من عہد، اور ہم نے نہیں پایا ان میں سے زیادہ تر کو من عہد، من کے نیچے لکھے وفاء عہد. وفاء عہد سے پہلے وفا محذوف نکلے گا. نہیں پایا ہم نے ان میں سے زیادہ تر کو وعدوں کا پورا کرنے والا، وعدوں کا پورا کرنے والا. وَإِن وَجَدْنَا، یہ جو ان ہے نا، ان، اس کے نیچے لکھے مخففہ من المثقلہ. آپ نے پڑھا ہے نحو میں، ان اصل میں کیا تھا؟ انّا. اور بے شک ان میں سے زیادہ تر کو ہم نے پایا لفاسقین، نافرمان. زیادہ تر کو ہم نے کیا پایا؟ نافرمان پایا. ثم بعثنا من بعدہم، ثم بعثنا، یہ آ گیا چھٹا قصہ، یہ چھٹا آخری قصہ آ گیا ہے دوستو. چھٹا قصہ پہلے دعوے سے متعلق، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کے 8 واقعات ذکر کیے گئے. کتنے واقعات؟ 8. آخری قصہ ہے چھٹا قصہ. کس دعوے سے متعلق ہے؟ پہلے. اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کے حالات کے 8 واقعات ذکر کیے گئے ہیں. یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو. بعدہم، ان جو سابقہ پیغمبر گزرے نا، ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا. فظلموا بہا، ظلموا کا ترجمہ لکھے کفروا. پس انہوں نے کیا کیا؟ ان نشانیوں کا انکار کیا، ان نشانیوں کا انکار کیا. فانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھ لو کیا انجام ہوا فساد پھیلانے والوں کا. اب وہ پورا قصہ شروع ہو رہا ہے. وقال موسیٰ یا فرعون، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں بھیجا گیا ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. حقیق علی، حقیق، اس سے پہلے مبتدا محذوف نکلے گا انا حقیق. حقیق کا ترجمہ ہوتا ہے قائم. اب ترجمہ دیکھیں دوستوں.
انا حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق، میرے لائق یہی ہے کہ میں نہ کہوں اللہ کی ذات کے بارے میں مگر حق کی بات۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ میرے لائق یہ ہے کہ اللہ اقول علی اللہ، کہ میں نہ کہوں اللہ کے بارے میں کوئی بات الا الحق، سوائے حق کے۔ میں اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہہ سکتا، یہ میرے شایان شان نہیں ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق میں تمہارے پاس نشانی لے کر آیا تمہارے رب کی طرف سے۔ فارسل معی بنی اسرائیل، ارسل کا ترجمہ لکھیں آزاد کر، آزاد کر دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، اس لیے کہ فرعون قبطی تھا، قاف با طا اور یا، قبطی، اور دوسری قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی، تو قبطیوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، سمجھ گئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو ان کو اللہ نے دو اہداف دیے، دو مشن دیے۔ حاشیے پہ لکھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ توحید کے ساتھ تحریک آزادی بھی چلائی، تبلیغ توحید کے ساتھ تحریک آزادی بھی چلائی۔ اللہ نے ان سے کہا تھا کہ جا کے ان کو توحید کی دعوت بھی دینا اور قوم کی آزادی کی بات بھی کرنا، سمجھ گئے؟ تو وہ دونوں کام کر رہے ہیں۔ کہا فارسل معی بنی اسرائیل، آزاد کر کے بھیج دو میرے ساتھ کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ قال فرعون نے کہا ان کنت جئت بآیۃ، اگر تو واقعی کوئی نشانی لایا ہے، اگر تو واقعی کوئی نشانی لایا ہے، فأت بہا، تو لے آ اس کو، یعنی سامنے کر دے۔ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے دکھا دے۔ فألقى عصاہ، تو اب وہ نشانی دکھا رہے تھے۔ فألقى عصاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی زمین میں سے۔ فإذا هي ثعبان مبین، تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ ثعبان اژدہا، ایک ہوتا ہے نا سانپ، اور سانپ کا جو بڑا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اژدہا۔ وہ اژدہا بن گیا، مبین، بہت بڑا۔ کہتے ہیں کہ جب اژدہا فرعون کی طرف بڑھنے لگا تو اس نے تخت سے چھلانگ لگائی اور آ کے موسیٰ علیہ السلام کے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ کون؟ فرعون۔ اس کو یہ پتا تھا کہ یہاں تو نہیں آئے گا، تو حفاظت کا سامان یہیں نظر آیا فرعون کو۔ پھر تخت سے چھلانگ لگائی اور آ کے موسیٰ علیہ السلام کے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ خیر، سوال یہ ہے کہ یہاں پہ فرمائے ثعبان، کہ وہ لاٹھی کیا بن گئی؟ اژدہا۔ دوسرے مقام پہ ہے کأنہا جان، کأنہا جان، وہاں پہ فرمائے کہ جب لاٹھی پھینکی تو وہ ایک پتلا سانپ بن گئی۔ وہاں پہ سانپ کہا، یہاں کہا اژدہا بن گئی۔ سمجھ رہے ہیں اشکال کو؟ تو اس کو سمجھیں۔ تو جواب یہ ہے کہ وہاں پر کأنہا کہا ہے، اور کر رہے وہاں پہ کیا کہا؟ کأنہا، یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ فرمایا فإذا ہی، اور کأن کا ترجمہ کیا ہوتا ہے سہیل؟ سہیل، ہاں جاؤ وضو کر کے آؤ۔ کأنہا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ، یعنی یہ ایک تشبیہ والا جملہ ہے۔ تو وہاں کأنہا کہا تو پتہ چلا کہ ضخامت میں تو یہ ثعبان تھا، ضخامت میں یعنی جسم کے اعتبار سے یہ کیا تھا؟ ثعبان تھا، لیکن حرکت اور سرعت میں یہ جان تھا۔ تیز چلنے میں پتلے سانپ کی طرح تھا، تیز چلنے میں، لیکن جسامت کس کی طرح تھی؟ ثعبان یعنی اژدہے کی طرح تھی۔ اب ہو جیا مسئلہ حل؟ دیکھیں
تو ایک تو انہوں نے یہ دکھا دیا اپنا معجزہ، دوسرا ونزع یدہ، اپنا ہاتھ کھینچا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اب یہ نہیں ہے کہ کہاں کھینچا، اس لیے نیچے لکھے بغل میں دبا کر۔ یہ اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ سیدھے ہاتھ کو آپ اس بغل میں دبا دیں اور پھر جب نکالیں گے تو یہ چمک رہا ہوگا، ٹارچ بن گئی ہوگی اس طرح۔ تو جب ہاتھ کو کھینچا بغل میں دبا کر، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، تو وہ چمکدار تھا، لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے۔ سب نے دیکھا کہ ہاتھ چمکدار ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک وقت میں دو بڑے معجزے، تو خطرہ تھا کہ قوم ہل جائے گی، ایمان کی طرف مائل ہو جائے گی۔ ایسے موقع پر یہ جو چمچے کھڑچے ہوتے ہیں نا، چمچے کھڑچے جانتے ہیں، جن بیچاروں کو اپنے چائے پانی کا انتظام عزیز ہوتا ہے، یہ زیادہ تر کام خراب کرتے ہیں۔ تو یہ جو چمچے کھڑچے تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ ماحول تو موسیٰ علیہ السلام کے حق میں جا رہا ہے، تو فوراً ایک بات بنا دی تاکہ لوگوں کا ذہن دوبارہ جو ہے وہ تشویش میں آ جائے، منتشر ہو۔ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، ان هذا لساحر علیم، کہ یہ ایک ماہر جادوگر ہے۔ یہ کیا ہے؟ ماہر جادوگر۔ فوراً موضوع بدل دیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی خرق عادت، خلاف عادت ایک چیز ہو گئی۔ جادو تو وہ جانتے تھے، مصر میں جادو کا زور تھا، تو لوگوں کا ذہن فوراً اس طرف لے آئے، کہا کہ پریشان نہ ہو، کوئی نئی چیز نہیں ہے، بس ذرا ماہر جادوگر آ گیا ہے۔ ان هذا لساحر علیم کا ترجمہ لکھیں ماہر، کہ یہ کیا ہے؟ ایک ماہر جادوگر ہے۔ اور پھر کہا ان کے جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے، دیکھیں قوم کے جذبات مشتعل کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے؟ ان کو عصبیت میں ڈال دیں۔ کس میں ڈال دیں؟ عصبیت کے ذریعے سے قوم کو جذباتی بنانا، یہ فرعون کا طریقہ ہے دوست۔ کہا یرید ان یخرجکم من ارضکم، اور یہ آنے والا چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے۔ یہ منصوبہ تمہارے علاقے پہ قبضے کا ہے، یہ تمہارے علاقے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تمہاری زمین پہ، سمجھ گئے؟ کہا یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے، من ارضکم، تمہارے ملک سے، تمہارے دیش سے۔ فماذا تأمرون، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ تم کیا مشورہ دیتے ہو کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہر زمانے میں جب بڑا طبقہ جو ہے وہ بالکل تباہی کے آخری پوائنٹ پہ ملک کو لے آتا ہے، پھر قوم سے ایک خطاب ہوتا ہے، قوم سے، اور پھر قوم سے کہا جاتا ہے کہ ملک کے جانثارو، ملک پہ بڑی آزمائش اور پریشانی کا وقت آیا ہے، ایک بار پھر 1947 والی قربانی کی ضرورت ہے۔ آپ اس موقع پر کیا مشورہ دیں گے اپنے بڑوں کو؟ ہے نا؟ تو یہ آزمائشیں ہوتی ہے قوموں پر۔ تو انہوں نے بھی جب دیکھا کہ بھئی حالات تو بے قابو ہو گئے، تو کہا فماذا تأمرون، کیا مشورہ دیتے ہو، کیا کریں اب؟ قالوا ارجہ واخاہ، انسان تو کمزور ہے، اس کو تو جب کسی بڑے نے پوچھ لیا کہ بھئی کیا کہتے ہو، تو یہ تو آ کے پہلے لوگوں کو یہ بتائے گا کہ آج فلاں نے مجھ سے مشورہ لیا ہے، اپنی تکلیفیں بھول کر اپنی بڑائی میں پڑ جائے گا۔ قالوا ارجہ واخاہ، قالوا کے نیچے لکھیں دوسرے درباریوں نے کہا، دوسرے درباریوں نے کہا، ارجہ واخاہ، ارجہ واخاہ، مہلت دے دیں اس کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی۔ کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام، دونوں آئے تھے نا۔ کہا جلدی نہ کریں، ان کے بارے میں کوئی سخت فیصلہ نہ کریں، ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دے دیں۔ ارجہ، یہ ارجہ یرجہ باب افعال سے ہے، ارجہ یرجہ باب افعال سے ہے، تو اصل میں تھا ارجہ ہو،
یہ لکھیں اگر نہیں لکھا ہوا تو. اصل میں کیا تھا؟ ارجع ہو، اس لیے کہ ارجح یرجع کا امر بنے گا ارجع ہو، تو اصل میں تھا ارجع ہو. لیکن امام حفص کی قرات کیا ہے؟ ارجع. سمجھ گئے؟ یہ کس کی قرات ہے؟ امام حفص، جن کی قرات ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، اس کے اعتبار سے اس کو کیا پڑھا گیا؟ ارجح واخاہ. ورنہ تو قاعدہ نحوی کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے؟ ارجع ہو. تو کہنے لگے کہ مہلت دے دیں اس کو اور اس کے بھائی کو. وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، اور بھیج دیجئے شہروں میں حاشرین، جمع کرنے والوں کو، اعلان کرنے والے. حاشرین کے معنی کیا ہیں؟ جمع کرنے والے. اب تو جدید مواصلات کا زمانہ ہے، کوئی کام کرنا ہو تو اعلان ہو گیا، اخبار میں اشتہار آ گیا، میسج چل گیا. پہلے زمانوں میں جب اعلان کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے ہر علاقے میں اعلان کرنے والے جاتے تھے. اس نے یہاں اعلان کیا، یہاں اعلان کیا. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب فرمایا کرتے تھے اس کو سمجھانے کے لیے کہ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو اس زمانے میں حضرت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جلسے ہوتے تھے ان کا. تو اب ان کے جلسے کا اعلان کرنے کے لیے ایک آدمی ہوتا تھا، وہ علاقے میں آیا، یہاں گاؤں ہے، یہاں گاؤں ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں. تو وہ جس گاؤں میں پہنچتا تھا تو وہاں ڈھول بجاتا تھا. پہلے جب ڈھول بجائے تو لوگ سمجھ گئے کہ بھئی کوئی خاص اعلان آیا ہے. تو لوگ جمع ہو گئے کہ آج بھی آج عشاء کے بعد فلاں جگہ پہ شاہ صاحب کا بیان ہے، آپ لوگ آ جائیں. پھر دوسرے گاؤں میں گئے، ڈھول بجائے. تو یہ ڈھول بجانا چونکہ بطور اعلان کے تھا، بطور تغنی کے نہیں تھا، تو گنجائش ہے اس کی، یہ تو کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ شہروں میں آپ بھیج دیں اعلان کرنے والوں کو. کیوں؟ یأتوک بکل ساحر علیم، تاکہ لے آئے تیرے پاس ہر ماہر جادوگر کو. اب لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر یہ دو بھائی جادوگر ہیں تو جادوگروں کا مقابلہ جادوگروں سے ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس تو مصر میں بڑے جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا اعلان کرنے والوں کو پھیلا دے پورے مصر میں کہ وہ لے آئے ماہر جادوگروں کو، جمع ہو جائے. وجاء السحرۃ فرعون، اب اعلان ہو گیا تو جادوگر آ گئے کس کے پاس؟ فرعون کے پاس. جادوگر آ گئے فرعون کے پاس، اور حسب عادت، حسب ترتیب، جو باطل کا طریقہ ہے کہ ہر کام کے لیے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ فیسیں ہونی چاہیے، فیسیں ہونی چاہیے نا. قالوا، کہنے لگے، ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، ہمارے لیے معاوضہ ہوگا اگر ہم لوگ غالب آ گئے. ان کو ٹینشن اس کی تھی، ہے نا. حالانکہ آئے تھے اپنے دین کے دفاع کے لیے، وہ تو فرعون کے دین کا دفاع تھا نا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دین کا دفاع کر رہے ہیں. تو دیکھیں باطل کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ کوئی بھی کام چاہے اپنے دین اور اپنے مذہب اور طریقے کے لیے کرے گا، لیکن یہ پیسے کے بغیر نہیں چل سکتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ کہنے لگے ہمارے لیے کوئی معاوضہ ہوگا، ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم لوگ کیا آ جائیں؟ غالب آ جائیں. تو ہمیں کیا ملے گا پھر؟ پہلے ہمیں وہ بتایا جائے. یہاں طلبہ کے سمجھنے کی بات یہ ہے، اور طالبات کے لیے، غالبین فرمایا تو لگتا ایسا ہے کہ نحن مبتدا ہے نا، نظر آ رہا ہے، اور غالبین اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. تو قاعدے کے اعتبار سے خبر مرفوع ہوتی ہے، مرفوع ہے نا، تو نحن الغالبون ہونا چاہیے. جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا ہونا چاہیے؟ نحن الغالبون. تو جواب سمجھ لیں کہ یہ نحن مبتدا نہیں ہے، نحن ضمیر فصل ہے. نحن کیا ہے؟ ضمیر فصل. اور الغالبین یہ کننا فعل ناقص کی خبر ہے.
جو پیچھے ہے نا ان کننا نحن، کننا فعل ناقص کی کیا ہے؟ افعال ناقصہ پڑھیں نا، پڑھیں، اور افعال ناقصہ کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. تو لہٰذا الغالبین کس کی خبر ہے؟ کننا فعل ناقص کی. یہ مسئلہ حل ہو گیا. خیر انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم لوگ غالب آ گئے تو ہمیں کیا معاوضہ ملے گا؟ ایک جگہ پہ ایک بیان کے لیے اصلاحی بیان تھا، ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے کہا آپ کو اصلاحی بیان کرنا ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. تو مفتی صاحب سر انہوں نے کہا، تو میں گیا. جانے سے پہلے ان کے ایک ساتھی کا فون آیا، یہ ایک حقیقت عرض کر رہا ہوں. ان کا فون آیا اور کہا کہ مفتی صاحب آپ کے چارجز کیا ہوں گے یہاں پہ. میں نے کہا چارجز تو بہت زیادہ ہے، وہاں آ کے پھر بتائیں گے آپ کو. تو وہ بیچارے سمجھے ہوں گے وہ آدمی جس نے فون کیا کہ شاید یہ سلسلہ اس طرح ہے، تو لینے چاہیے تھے. قال نعم وإنكم لمن المقربین. قال نعم، فرعون نے کہا ہاں ہاں بالکل آپ لوگوں کا معاوضہ تو ہوگا، اور چونکہ یہ مقابلہ بڑا ہے تو وإنكم لمن المقربین، بے شک تم سب کے سب مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، میرے خواص میں آ جاؤ گے، میرے خاص افراد بن جاؤ گے. اب مطمئن ہو گئے کہ معاوضہ طے ہے. اب قالوا یا موسیٰ، لکھے کیفیت مقابلہ، کیفیت مقابلہ. قالوا، جادوگر کہنے لگے، یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. اسی ادب نے ان کو ہدایت کا راستہ دیا ہے. آئے تھے جادوگر مقابلے کے لیے، لیکن اللہ کے ایک پیغمبر کا ادب کیا ہے، فوراً نہیں. تو کہنے لگے اے موسیٰ اما ان تلقی، آپ شروع کریں گے، و اما ان نکون نحن الملقین، یا ہم ابتدا کر لیں. ادباً پوچھا، ادب پر اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا. تو اتنی بڑی چیز ہے دوستو ادب، انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، انسان کے راستے کھول دیتی ہے، ہدایت کو آسان کر دیتی ہے، محرومی سے انسان کو بچا لیتی ہے دوستو. اس لیے بے ادبی کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بے ادبی کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ظاہر کی بے ادبی بھی مصیبت ہے، قلب کی بے ادبی اس سے بڑی مصیبت ہے. بعض دفعہ ایک شخص ظاہراً ادب اختیار کر لیتا ہے لیکن دل میں بے ادبی ہوتی ہے، دل ادب نہیں کرتا، وہاں نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم لوگ ابتدا کر لو. کیا کر لو؟ ابتدا تم لوگ کر لو. اب یہاں پر ایک اشکال سوال ہوا کہ انہوں نے سوال کس چیز کا کیا تھا کہ ہم جادو پہلے کریں یا آپ پہلے کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تم لوگ پہلے جادو کر لو. تو اس پر اشکال ہو گیا کہ کسی کو جادو کا کہنا یہ تو گناہ ہے، جادو تو گناہ کبیرہ ہے. کسی سے کہنا ہاں بھئی اپنا جادو دکھاؤ، تو جادو کا کہنا یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کیسے کہہ سکتے ہیں یہ؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ جادو کا حکم نہیں تھا، جادو کا حکم نہیں تھا، بلکہ اظہار عدم مبالات، اظہار عدم مبالات، میم با الف لام الف تا، اظہار عدم مبالات یعنی لگاؤ اپنا زور لگاؤ، لگاؤ اپنا زور لگاؤ. سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے. قال القوا، فرمائے تم لوگ کرو. فلما القوا، پس جب ان جادوگروں نے پھینکا، القوا کیا کیا؟ نیچے لکھے لاٹھیاں اور رسیاں. جادو میں ان چیزوں کا بڑا کردار ہے. آج کل بھی یہ جو کرتب بازیاں ہوتی ہے ان کے پاس آپ کو رسیاں اور یہ چیزیں ضرور نظر آئے گی، ہے نا، رومال ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. جامعہ میں ایک طالب علم تھے، ہم ثانیہ میں تھے، وہ رابعہ میں تھا. طلبہ اس کو سامری کہتے تھے، سامری سامری مشہور تھا.
تو اس کو ایک دن وہ رابعہ سے طلبہ، ان کا گھنٹہ خالی تھا، کلاس میں لے آئے، کہا یہ جادو دکھائے گا۔ اس نے 2 کپڑے تھے، ایک بالکل سرخ رنگ کا تھا اور ایک بلو رنگ کا تھا، اس طرح نا، پہلے طلبہ کو دکھائے اس طرح، کہا دیکھو یہاں پر یہ، یہاں پر یہ نا، اور دونوں کو الگ الگ ہاتھوں میں رکھا، بالکل سامنے، چھوٹی سی کلاس تھی۔ پھر ایسا 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 کچھ کیا، یہ کیا، تو یہ رنگ والا کپڑا یہاں آیا، یہ یہاں آیا، بالکل سامنے ہوا۔ واللہ عالم کیا سلسلہ تھا، سامری جادوگر۔ فلما القوا، جب انہوں نے پھینکی وہ لاٹھیاں اور رسیاں، سحروا اعین الناس، تو جادو کر دیا لوگوں کی نگاہوں پر۔ لوگوں کی نگاہوں پہ کیا کر دیا؟ یعنی یہ قرآن کریم نے بتایا کہ اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں تھی، بلکہ آنکھوں پر ایک جادو ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ اچھا، اب سوال یہاں پر ایک ہوتا ہے، ایک علمی اشکال، اشکال نہیں، سوال یہ ہے کہ جادو سے انقلاب حقیقت ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی جادوگر جو جادو کرتا ہے، یہ جادو واقعی سامنے والی چیز کی حقیقت بھی بدل سکتا ہے یا ایسا نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں انقلاب حقیقت۔ تو جادو سے انقلاب حقیقت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ جو جادو تھا، یہ جو جادوگر جادو دکھا رہے تھے نا فرعون والے، یہ جو جادو تھا یہ انقلاب حقیقت نہیں تھا، بلکہ شعبدہ بازی تھی۔ بلکہ کیا تھی؟ شعبدہ بازی تھی۔ البتہ جادو سے انقلاب حقیقت بھی ہو سکتا ہے، جادو سے انقلاب حقیقت بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات نے حدیث پڑھی، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودیت کو چھوڑ کر اسلام میں آئے تھے نا، بڑے عالم تھے تورات کے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا، ایک دعا ہے، اگر میں یہ دعا روزانہ نہ پڑھتا تو میری قوم یعنی یہود جادو کے زور پہ مجھے گدھا بنا لیتی۔ سب سے زیادہ جادو یہود سے چلا ہے، یہود سے، یہ اس کے موجد ہے۔ تو کہتے تھے اتنا خطرناک جادو مجھ پہ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اگر میں یہ کلمات اور وظیفہ نہ پڑھتا تو وہ مجھے جادو کے زور پہ کیا بنا لیتے؟ گدھا بنا لیتے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، اس لیے انسان مسنون دعاؤں کا، منزل کا، آیت الکرسی کا، اس کا اہتمام رکھے۔ خیر، تو جب انہوں نے لاٹھیاں رسیاں پھینکی تو لوگوں کی نگاہوں پہ جادو کر دیا، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور لوگوں کو ڈرایا، لوگوں کو ڈرایا، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور لائے بہت بڑا جادو، بہت بڑا، اپنی سوچ کے اعتبار سے ایک بہت بڑا جادو تھا کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں کیا ہو گئی؟ سانپ بن کے نظر آنے لگی۔ سب نے دیکھا کہ بھئی جو لاٹھی اور رسی تھی وہ میدان میں سانپ بن کے گھوم رہی ہے، تو ان کے گمان کے اعتبار سے کیا تھا؟ بسحر عظیم، بہت بڑا جادو تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ آپ اپنی لاٹھی ڈال دیں، آپ پیش کر دیں۔ معذوف لکھے فَأَلْقَاهَا، فَأَلْقَاهَا، انہوں نے لاٹھی ڈال دی، جیسے ہی ڈالی تو وہ اژدہا بنا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، پس وہ نگلنے لگا، کیا کرنے لگا؟ نگلنے لگا، ماں، ان چیزوں کو، یأفکون، جو انہوں نے جھوٹ بنایا تھا، جو جھوٹ بنایا تھا نا، جھوٹ سے مراد وہ جو شعبدہ بازی کی تھی نا کہ رسیاں سانپ نظر آ رہی تھی، وہ اس کو نگلنے لگا۔ اس نے ایک سانس کھینچا نا تو وہ سارا جو ہے وہ سارا ملغوبہ اندر اژدہے کے پیٹ میں چلا گیا، ختم۔ فوقع الحق، وقع ای ثبت، حق ثابت ہو گیا، حق ثابت ہو گیا، وبطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ سب باطل ہو گیا۔ حق ثابت ہو گیا اور ان کا کیا ہوا سب باطل ہو گیا۔ فغلبوا هنالک،
بس وہاں پہ مغلوب ہو گئے. مغلوب کے معنی ناکام. غالب کامیاب ہوتا ہے اور مغلوب خیال کریں، ہاں یہ خیال کریں. فغلبوا ہنالک، مغلوب ہو گئے وہاں پر. نیچے لکھیں فرعون و متعلقین، فرعون و متعلقین، وہ کیا ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے. وانقلبوا صاغرین، اور لوٹے ذلیل ہو کر. صاغرین ذلیل ہو کر لوٹے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے. دیکھیں قرآن کریم کے الفاظ پہ غور کریں. آپ لوگ ترجمہ کرتے ہیں اور بعض تفسیروں میں ملے گا کہ جادوگر سجدے میں گر گئے، جادوگر سجدے میں گر گئے. تو پھر القیہ فعل مجہول کیوں لایا گیا؟ فعل مجہول کے معنی ڈال دیے گئے. ایک آدمی کہے کہ میں گرا، اور ایک ہے مجھے گرایا گیا، دونوں میں فرق ہے نا. میں گرا، اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہے، اور میں گرایا گیا، اس میں کسی نے پیچھے سے دھکا. اللہ فرما رہے ہیں کہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. سمجھ میں آ گئی؟ اس چیز کو سمجھے دوستو. تو سجدہ نہیں فرمایا، سجدہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ القیہ، گرا دیے گئے. کیا مطلب؟ اشارہ کیا کہ کسی زبردست چیز یعنی خدائی شان نے ان کو زبردستی اللہ کے سامنے جھکا دیا. اتنی بڑی چیز جب دیکھی اپنی آنکھوں سے، معجزہ دیکھا، تو پھر رہ نہیں سکے. اللہ کی شان قدرت نے ان کو جھکنے پہ کیا کر دیا؟ مجبور کر دیا. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ جادوگر سجدوں میں گرا دیے گئے. قالوا، کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم تو ایمان لے آئے تمام جہانوں کے رب پہ. تمام جہانوں کے کون کہنے لگے؟ فرعون. فرعون کے جو جادوگر تھے نا، وہ کیا کہنے لگے؟ ہم تمام جہانوں کے رب پہ ایمان. اب یہ ساری باتیں فرعون سن رہا تھا نا، لیکن ابھی تک اس کو ٹینشن نہیں تھی. ٹینشن اس لیے نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو بھی رب کہتا تھا. تو اس کو لگا کہ شاید یہ کس کے رب ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، ابھی تک میری کہانی چل رہی ہے، میری تعریف چل رہی ہے. تو انہوں نے کہا رب موسیٰ و ہارون، اس لیے لکھیں ازالہ شبہ. جادوگروں کو جب لگا کہ فرعون ابھی تک اپنی ترم خانی میں لگا ہوا ہے، تو کام تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے، جو کہ رب ہے اس موسیٰ اور ہارون کا، تاکہ ابہام کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. جو رب ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا. اب اس کا پارا چڑھا، اب اس کو غصہ آیا، اب سمجھ آئی. قال فرعون کہنے لگا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، کیا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں اجازت دی ہو؟ اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں، وہاں تو تصور نہیں تھا نا کہ اس کے حکم کے بغیر کوئی دم ہلا سکے. اور اتنا بڑا فیصلہ ایمان لانے کا میری اجازت کے بغیر. تو کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں اجازت دی ہو. کہا او اب میں سمجھا. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تو ایک چال تھی. یہ کیا تھی؟ ایک چال، ایک سازش، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. یہ تو ایک چال اور سازش تھی. مکرتموہ فی المدینہ، جو تم سب نے مل کر اس شہر میں کی. یعنی اب کہا کہ لگتا ہے کہ تم اور یہ پہلے سے کیا تھے؟ ملے ہوئے تھے. مجھے تم لوگوں نے گھمایا ہے یہاں پہ، تم لوگوں نے یہ چال چلی اس شہر میں. لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تاکہ یہاں سے یہاں والوں کو نکال دو، یہاں سے یہاں والوں کو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، عن قریب جان لوگے. عن قریب لکھے تحدید اجمالی. تحدید تا ہا دال یا دال. تحدید اجمالی کا مطلب کیا ہے؟ ڈرایا، لیکن اس ڈرانے کو مختصراً کہا کہ اپنا انجام دیکھ لو گے. ابھی
یہ اجمال تھا. اور آگے فرمائے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، تحدید تفصیلی. اب تفصیل اس کی بتائی کہ کیا انجام کروں گا. فرمائے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر من خلاف، تبدیل کر کے یا مخالف سمتوں سے. کس سے؟ مخالف سمت سمجھے کیا مطلب؟ یعنی اگر سیدھا ہاتھ کاٹا تو پیر کون سا ہوگا؟ الٹا، تاکہ عیبدار بنا دو. بالکل. کہا تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا من خلاف، مخالف سمتوں سے تبدیل کر کے. اور ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کے سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا. پہلے تکلیف دوں گا، ہاتھ پیر کاٹوں گا، پھر سولی پر پھانسی چڑھا دوں گا تم لوگوں کو. سمجھ گئے؟ وہ اس کو لگا کہ شاید اتنی بڑی دھمکی سے یہ لوگ گھبرا جائیں گے، لیکن قالوا، جادوگر کہنے لگے انا الی ربنا منقلبون، ہمیں تو اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. ہمارے استاد صاحب یہاں لکھواتے ہیں کہ گویا انہوں نے کیا کہا؟ انا الی ربنا منقلبون، شہادت ہمارا عین مقصود ہے. شہادت ہمارا عین مقصود ہے، یعنی ہم نہیں ڈرتے موت سے، ہم نہیں ڈرتے موت سے. سمجھ میں آ گئی؟ تو جس کو ایمان کی حلاوت اور حقیقت سمجھ میں آ جائے دوستو، تو وہ پھر موت سے تھوڑی ڈرتا ہے، وہ نہیں ڈرتا. جہاں ایک نکتے کی بات عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، یہ جادوگر ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پہ. کتنا تھوڑا سا وقت ملا ان کو یا زیادہ ملا؟ ایک ملاقات ہوئی ہے نا، وقت کے پیغمبر سے ایک ملاقات ہوئی، اپنا جادو پیش کیا، پھر ان کا معجزہ دیکھا، ایمان لے آئے. تھوڑا سا وقت گزرا ہے پیغمبر پر ایمان لائے ہوئے، لیکن اتنا مضبوط ایمان ہے کہ فرعون نے قتل کی دھمکی دی، ہاتھ پیر کاٹنے کی دھمکی دی. ایمان چھوڑا؟ نہیں چھوڑا. تو وقت کے پیغمبر کی صحبت کتنی ملی ہے؟ بہت کم، لیکن ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہل نہیں سکا. تو جن صحابہ کو حضور کی صحبت میں سالوں ملے ہوں، ان کے ایمان پہ بحث ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور پھر نعوذ باللہ من ذالکم صحابہ ایمان سے پھر گئے، ہٹ گئے. یہ چیزیں محفوظ رکھے، یہ قرآن کے دلائل ہے. اللہ نے واضح کر دیا کہ میرے پیغمبر کی صحبت میں جس کو ایمان ملتا ہے اس کی طاقت اس درجے کی ہوتی ہے کہ پھر موت اور قتل کی دھمکی اس کو نہیں ڈرا سکتی. تو جو صحابی 10 سال 20 سال 23 سال حضور کی صحبت میں رہا ہو، اس کا ایمان اتنا کمزور بن جائے کہ حضور جس دن دنیا سے تشریف لے گئے، نعوذ باللہ وہ ایمان چلا گیا. وما تنقم منا الا ان آمنا باللہ، اور کیا کہنے لگے؟ وما تنقم منا، تو ہم سے بدلہ نہیں لے رہا مگر اس لیے. یہ وہ نو مسلم جو تھے نا، نئے نئے ایمان لائے ہوئے، وہ کس سے کہہ رہے؟ فرعون سے کہہ رہے تو ہم سے بدلہ نہیں لے رہا مگر صرف اس لیے کہ ان آمنا بآیات ربنا، کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی نشانیوں پر. لما جاءتنا، جب وہ نشانیاں ہمارے پاس پہنچ گئی. تجھے غصہ ہم پر اس لیے آ رہا ہے، انتقام اس لیے لے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لا چکے ہیں. تیرا غصہ صرف اس لیے ہے اور کوئی نہیں ہے. پھر کہنے لگے ربنا، لکھے مناجات. ایمان کو بچانے کے لیے انسان جذبہ ضرور رکھے گا، لیکن اصل چیز اللہ سے مانگنا ہے دوستوں، مانگنا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. دعا کے بغیر انسان ایک قدم نہیں بڑھا سکتا. خدا نخواستہ اللہ کی مدد ہٹ جائے، بڑے بڑے سورما اور پہلوان گر جاتے ہیں دوستوں، نہیں چل سکتے. مناجات دیکھیں، وہ جادوگر جو ایمان لائے ان کی دعا دیکھیں دوستوں، اور یہ دعا مانگنی چاہیے. کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، ڈال دے ہم پہ صبر کو. افرغ، ہم پہ ڈال دے کس کو؟ صبر کو. وتوفنا مسلمین،
اور ہمیں موت دے حالت اسلام میں موت دے. ایک تو صبر دے دے ہمیں یعنی استقامت، اور موت آئی تو کس میں آئے؟ حالت اسلام میں، ایمان میں. یہاں دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، انہوں نے اس وقت اللہ سے صبر مانگا. کیوں؟ اس لیے کہ صبر کی دعا تکلیف کے وقت مانگنی چاہیے. صبر کی دعا کس وقت مانگنی چاہیے؟ تکلیف کے وقت. اس سے پہلے کبھی نہیں مانگنی چاہیے، اس سے پہلے، بلکہ عام حالات میں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. عام حالات میں کیا مانگنی چاہیے؟ اللہ سے عافیت. اب انسان ایک راحت میں ہے، آرام میں ہے، ایمان اعمال محفوظ ہے، تو اب دعا میں کرے اللہ ہمیں عافیت نصیب کر دے. اس لیے کہ صبر انسان مانگتا ہے مصیبت کے وقت. تو اگر آپ صبر کی دعا کر رہے ہیں تو گویا اس سے پہلے کوئی مصیبت آئے گی، پھر خدا نخواستہ. سمجھ گئے؟ تو دعا میں اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ صبر کب مانگنا ہے؟ جب اللہ حفاظت فرمائے کوئی تکلیف کا وقت آ جائے. عام حالات میں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ ہاں، عافیت مانگنی چاہیے. سمجھ میں آ گئی؟ تو ان کے اتنے مضبوط ایمان کا تذکرہ ہوا کہ جو جادوگر ایمان لے آئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص صحبت یافتہ شاعر گزرے، جگر مراد آبادی، سنا ہے نا؟ ان کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں. تو بڑی قربانیوں سے اپنی سابقہ زندگی چھوڑ کے آئے تھے. تو فرماتے تھے جان ہی دے دی جگر نے آج کوئے یار میں، جان ہی دے دی جگر نے آج کوئے یار میں. کوئے یار کا مطلب ہے یعنی اپنے محبوب کی گلی میں. تو ان جادوگروں کا ایمان اتنا مضبوط ہوا کہ گھبرائے نہیں. جان ہی دے دی جگر نے آج کوئے یار میں، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا. یعنی عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا. ہم تو بے قرار گھوم رہے تھے، اب اللہ کے راستے کی موت آئے گی تو قرار آ جائے گا اس کو. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، عافیت والی زندگی اللہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.